اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جو شخص 11 محرم الحرام کو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، یقین جانے سارا سال ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ تمام مصیبتوں سے چھٹکارا پالیں، نجات پالیں، جی ہاں معزز سامعین کرام، یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے عمل کو کیسے پڑھنا ہے، کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ میں آج کے ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ جب آپ صدقہ دے دیں گے، صدقہ دینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے، کھربوں روپے، اربوں روپے خرچ کریں مگر دکھاوے کی نسبت سے نہیں بھائی۔ آپ لوگوں نے اللہ کی راہ میں اگر 1 روپیہ بھی دینا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں دینا ہے۔ صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ صدقہ دینے سے فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی پریشانی آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے یہ تو پتہ چل گیا، مگر صدقہ کس کو دینا ہے اور کیوں دینا اور کتنا دینا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے، خصوصاً جب وظیفہ کر رہے ہوں، اس سے پہلے لازمی صدقہ دینا ہے تاکہ آپ کا یہ وظیفہ قبول ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے اب جو صدقہ دینا ہے وہ کس کو دینا ہے؟ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو بھی بس پاس آیا اس کو دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ نے گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے۔ کن لوگوں کو ڈھونڈنا ہے؟ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار، ان لوگوں کو صدقہ دینا ہے۔ یقین جانے جب آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا، یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے، آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا بھائی اتنا رزق آیا ہے لیکن کہاں سے آیا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے گلی کے اندر، محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر ڈھونڈنا ہے کن لوگوں کو؟ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار، ان لوگوں کو ڈھونڈ کے ان لوگوں کو صدقہ دے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ ان کو صدقہ دیں گے نا، یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرے گا۔ اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے۔ میرا اللہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ 1 کھجور کا دانہ بھی دے دیتا ہے تو میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ صرف اجر و ثواب ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس کی تمام ٹینشنوں کو، اس کی تمام مصیبتوں کو، اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے
3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے وظیفہ کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ کے حضور لازمی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے، یہ مائنڈ بنا لینا ہے گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ لوگ اللہ کے حضور اس طرح سے پڑھو گے، یقین جانے میرا رب آپ کے اس درود ابراہیمی کو قبول کر لے گا اور آپ کی تمام ٹینشنوں کو دور کر دے گا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم پڑھ نہیں سکتے، ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی پڑھ لیا کریں۔ ہاں، ایک مسئلہ یہ ہے، کیا آیا یہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہی لازمی ہے یا پھر سن بھی سکتے ہیں؟ تو معزز سامعین کرام، جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں، جو نہیں پڑھ سکتے بیچارے وہ سن لیا کریں۔ کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے 3 مرتبہ سے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 11 محرم الحرام کو یہ نایاب تسبیح سورۃ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں، اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ معزز سامعین کرام، آپ جب شیئر کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں گے، یقین جانے اگلا آدمی مشکل کے اندر ہوگا، پریشانی کے اندر ہوگا، وہ سن لے گا، عمل کر لے گا، سارا اجر و ثواب آپ کے اعمال نامہ میں لکھ دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔